اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فقیہ سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا، خوبصورت تھا، حسن و جمال کا پیکر تھا، اور وہ ریڑھی کے اوپر کوئی چیز بیچتا، کوئی فروٹ بیچتا، اور اس طرح وہ اپنے گھر کا گزارا کرتا، دن بھر مزدوری کرتا اور رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا۔ تو اسی طرح وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق کوئی چیز بیچنے، فروٹ بیچنے بازار میں نکلا تو بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا۔ جب بادشاہ کی باندی نے اسے دیکھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان اور حسن و جمال کا پیکر، اس نے جا کر ملکہ کو بتایا، تو اس ملکہ نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو وہ اس پر دل ہار بیٹھی اور مجبور ہو کر اسے گھر میں بلایا۔ جب وہ خوبصورت نوجوان گھر میں آیا تو اس ملکہ نے اپنی باندی سے کہا کہ محل کے دروازے بند کر دو، اسے خوشبو دو، اسے اچھے کپڑے دو، اور اسے باتھ روم کا رستہ دکھاؤ تاکہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہن لے اور خوشبو لگا لے۔ جب اس نیک شخص عابد کو یہ سب کچھ دیا تو اس نے کہا کہ یہ کس لیے؟ تو بادشاہ کی ملکہ نے کہا کہ میں تم سے اپنی حاجت پوری کروں گی، اس لیے تم غسل کر لو پہلے، تاکہ تم محنت مزدوری سے جو تمہارے بدن سے پسینے کی بدبو آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو وہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کی حاجت نہیں پوری کروں گا، مجھے رب کائنات سے ڈر لگتا ہے۔ تو اس ملکہ نے کہا کہ تم اس محل سے میری حاجت پوری کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کیا آپ کے محل کی چھت پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ میں اللہ کے حضور سجدہ کر سکوں؟ تو اس ملکہ نے کہا ہاں کیوں نہیں ہے۔ تو وہ باندی اسے نوجوان کو محل کی چھت پر لے گئی۔ جب اس نوجوان نے محل کی چھت کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ملکہ کا محل بہت اونچا تھا۔ اس نے دل میں خیال کیا کہ محل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا لوں، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ محل بہت اونچا ہے، اگر میں چھلانگ لگاؤں گا تو میری جان بھی جا سکتی ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کو کوستا ہے، کہتا ہے کہ اے نفس، اگر آج تو نے اس ملکہ کی بات مان لی تو ساری زندگی کی جو تو نے عبادت کی ہے وہ ضائع جائے گی، اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گنہگار ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کی تجھے سزا دے گا، اور جو تو نے نیکیاں کی ہیں وہ سب کی سب ضائع ہو جائیں گی۔ تو پھر وہ دل میں ارادہ کرتا ہے کہ چھلانگ لگا لیتے ہیں، شاید کہ جان بچ جائے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے جبریل، جا
یہ میرا عابد زاہد بندہ گناہ سے بچتے ہوئے اس محل سے چھلانگ لگانے لگا ہے، جب یہ چھلانگ لگائے تو نیچے اپنے پر بچھا دینا، اور میرے اس محبوب بندے کو کوئی ذرہ بھی چوٹ نہیں لگنی چاہیے۔ تو لکھا ہے کہ اسی طرح جب اس نے چھلانگ لگائی تو سیدنا جبریل علیہ السلام نے اپنے پر بچھا دیے، اور وہ پروں پر آ کر اس طرح بیٹھ گیا، اسے کوئی بھی چوٹ نہ لگی، وہ خیر و عافیت زمین پر آیا، وہاں سے دوڑا اور دوڑ کر اپنے گھر میں چلا گیا۔ تو راوی لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں پہنچا تو اسی دوران شام کا وقت ہو گیا، اور ان دونوں میاں بیوی کے روزے بھی تھے۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ لاؤ پیسے، کوئی گھر کا سامان خرید کر افطاری کے لیے تیاری کریں۔ تو اس نوجوان نے سارا واقعہ بیان کیا، کہنے لگا کہ آج تو کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ پھر آج روزہ کس سے افطار کریں گے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کر لیں گے، اور آج اللہ کے حضور صبر کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس طرح کرو کہ تم تندور میں کچھ لکڑیاں ڈال کر آگ جلا دو، تاکہ ہمارے ہمسایوں کو نہ پتہ چلے کہ ان کے گھر میں کوئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، انہوں نے اپنے گھر کا چولہا نہیں جلایا۔ اسی دوران اس کی بیوی نے تندور میں آگ جلا دی اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک عورت آئی لکڑیاں لینے کے لیے، تو اس کی بیوی نے کہا جاؤ تندور سے کچھ لکڑیاں لے لو۔ جب وہ عورت تندور سے لکڑیاں لینے کے لیے گئی تو کیا دیکھتی ہے کہ تندور ان کا روٹیوں سے بھرا پڑا ہے۔ وہ آ کر اس عورت کو کہنے لگی کہ جاؤ تم تندور میں روٹیاں لگا کر آپ ادھر بیٹھی ہو، تمہاری روٹیاں جلنے کے قریب پہنچ گئی ہیں، جلدی سے جاؤ۔ جب اس نوجوان کی بیوی تندور پر پہنچی تو وہ کیا دیکھتی ہیں کہ خوبصورت صاف ستھری روٹیاں، تندور بڑا پڑا ہے روٹیوں کے ساتھ۔ اس نے جلدی سے روٹیاں اتاری اور ایک تھال میں رکھی، اپنے شوہر کے پاس پیش کی۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے غیب سے رزق فراہم کر دیا ہے۔ اور پھر وہ عورت اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ تم اللہ کے حضور دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی روزی کا اس سے بہتر ثواب عطا فرمائے۔ تو راوی لکھتا ہے کہ پھر اس عابد نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ ڈر کر اس نے چھلانگ لگائی، فقط اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے وہ اس گناہ سے بچا اور چھلانگ لگا دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جان بھی بچا دی، اور پھر ان کے لیے غیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رزق کا بھی بندوبست کیا۔ پھر راوی لکھتا ہے کہ پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جب دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر میں وافر رزق عطا فرما دیا، اور ان کا گزارا جو ہے وہ اچھے طریقے سے ان کی زندگی بسر ہونے لگی۔ تو دوستان محترم، اس حقائق سے پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنے رب کی مان لے، اپنے رب سے ڈر جائے، گناہوں سے بچ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے لیے غیب سے روزی فراہم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بہتر ثواب پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان سے ناراض ہو جاتی ہے، اور پھر جب گناہ کر کر کے انسان تھک جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہی اسے جھکنا پڑتا ہے۔ اور جب پہلے ہی انسان اپنے رب کے حضور جھک جائے، اپنے رب سے توبہ استغفار کرے، اپنے رب
رب کو راضی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے روزی کے بھی بہترین ذریعے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو آخرت میں بھی اس کا اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو دوستان محترم، اس حقیقت سے پتہ چلتا ہے کہ جو انسان اللہ سے ڈر جاتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست بن جاتا ہے، جو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے روزی عطا فرماتا ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو دوستوں میں شیئر کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا۔